کے ساتھ اپنے مشفق و مربی استاد فضیلت الشیخ جناب فہیم جسیم الدین تیمی مدنی حفظہ اللہ و تعالی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ موجود مائک پر آئیں اور ہم تمام سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اس محفل اور بزم کے صدر ذی وقار جناب افتخار اسلامی صاحب ناظم مقامی جمعیت اہل حدیث رگے پورہ، اس ادارہ کے مؤسس و رئیس جناب محمد حسنین صاحب، اپ مکھیا پرکولی پنچایت، اس ادارہ کے استاذ جناب رضوان اصلاحی صاحب، پروگرام کے ناظم عزیزی حافظ مفیض الرحمن فیاض، متعلم جامعہ امام ابن تیمیہ، رگے پورہ کی اہم شخصیت جناب محب الاسلام صاحب، عزیزی حافظ عبد المغنی متعلم جامعہ امام ابن تیمیہ، عزیزی عبادہ ناصر صدیقی مدھوا پٹی متعلم جامعہ امام ابن تیمیہ، فضیلت الشیخ حافظ عمران عمری رہیکا استاد جامعہ امام ابن تیمیہ، جناب مولانا سرفراز اسلامی صاحب رگے پورہ، جناب شمیم صاحب رگے پورہ، جناب شفیق اللہ صاحب اروا، جناب وارث صاحب اور وہ تمام لوگ جن کے نام ہم نہیں جا رہے ہیں، محترم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا دن سچ پوچھیں تو ہم تمام لوگوں کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے، پرمسرت موقع ہے۔ آپ کی دھرتی پر، آپ کے گاؤں کے اندر مدرسۃ التوحید و سنہ کے نام سے جو ادارہ چل رہا ہے، اسی کے زیر اشراف، زیر نگرانی یہ پروگرام سجایا گیا ہے، رچایا گیا ہے، اور نہایت ہی خوشی و انبساط کا موقع ہے کہ آج اسی مرکز التوحید و سنہ کے زیر نگرانی ایک خوش نصیب طالب نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، حفظ قرآن کا شرف حاصل کیا ہے۔ محترم دینی ملی بھائیوں، آپ تمام لوگ علم شرعی کی اہمیت اور ضرورت سے اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ مطلق طور پر تعلیم کی جو مقام، جو اہمیت اور ضرورت ہے،
تعلیم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر، مختلف جگہوں پر اور الگ الگ اسلوب میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقوں میں اللہ رب العالمین نے علم کی، تعلیم کی اہمیت، ضرورت اور اس کی حاجت پر زور دیا ہے۔ بلکہ اسلام کی جب شروعات ہوتی ہے، شریعت محمدیہ کا جب آغاز ہوتا ہے، جب کائنات کے سب سے عظیم شخص، کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور انبیاء و رسول کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت شروع ہوتی ہے، نبوت کا آغاز ہوتا ہے، جب آپ نبی بنائے جاتے ہیں تو تعلیم ہی کے موضوع کے ساتھ شروعات ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہاں پر صرف تعلیم کی بات کی گئی ہے، صرف علم کے موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو اگر اس آیت کو ہم دیکھیں، اس آیت پہ غور کریں اور صرف اسی پہلو کو ہم لیں تو تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ہمیں تعلیم کی اتنی زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں تعلیم پر اتنا زیادہ دھیان دینا چاہیے، زور دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار مختلف مقامات پر، مختلف اسلوب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو کہیں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو کہیں کہا قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ یہ آیات اس بات کی دلالت پر کافی ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو تعلیم کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے، احادیث نبویہ کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تعلیم کے بغیر ہماری حیات کا، ہمارے پورے وجود کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہماری انسانیت تعلیم کے بغیر باقی نہیں رہتی ہے۔ تعلیم کے بغیر حقیقت میں انسان نہیں رہتا ہے، بلکہ جانور ہو جاتا ہے۔ وہ جانور نہیں جو چوپائے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، ہریالی کھاتے ہیں، اور جنہیں ہم بیل کہتے ہیں، بکری کہتے ہیں، بھینس کہتے ہیں، اور بھی مختلف جانور ہیں، وہ جانور نہیں، لیکن ان جانور کی طرح ضرور ہو جاتے ہیں۔ ان جانور کی مشابہت ضرور ہمارے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ انسان اور جانور میں جو امتیاز ہے، جو فرق ہے، وہ شعور کا فرق ہے، وہ زندگی کے سلیقہ اور طریقہ کا فرق ہے، زندگی کے جینے کا ڈھنگ اور طریقے کا فرق ہے۔ اور یہ زندگی کا طریقہ، سلیقہ، زندگی کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا جو ہنر ہے، وہ صرف اور صرف تعلیم کے ساتھ آتا ہے۔ تعلیم کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے، انسان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اسلام کی معلومات نہیں ہے، وہ قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، اور جو بھی کائنات کے اندر علوم ہیں ان کو نہیں جانتا، تو پھر وہ اس دھرتی پر چلتا پھرتا جانور نما انسان ہے۔ آپ دیکھیں سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر آپ کو ان کی مثالیں آنکھوں کے سامنے مل جائیں گی۔ انسان تو ہے لیکن کھانے کی تمیز نہیں ہے، بڑا لحیم شہیم، موٹا تازہ، ماشاءاللہ اچھے لباس میں وہ ملبوس ہیں، خوبصورت کپڑا پہنا ہوا ہے، تندرست ہیں، لمبا ہے، چہرے سے خوبصورت بھی لگ رہا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان بھی ہے، ہم ہی میں سے ہے، وہ ہمارے سماج کا حصہ ہے، وہ بڑوں سے بات کر رہا ہے
تو तुम करके बात कर रहा है, जैसे तैसे बात कर रहा है। बुजुर्ग और बड़े का एहतराम उसके पास नहीं है। छोटों से बात करता है तो डांटता है, डपटता है, गाली देता है, बुरा भला कहता है। जब अजान होती है तो वो गाना सुनता रहता है, फिल्म देखता रहता है, आपस में हंसी मजाक करता रहता है। जब कोई दीनी महफिल मुनाकिद होती है तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती है। जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो उनके कानों में जूई तक नहीं रहती, उन्हें कोई उफ तक नहीं होता, अफसोस नहीं होता है। पहनने का कोई ठिकाना नहीं, ओढ़ने का कोई ठिकाना नहीं, जिंदगी गुजारने का कोई सलीका मालूम नहीं। उसके पास पैसे भी है, दौलत भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, माशाअल्लाह 4-5 औलाद भी है और जमीन जायदाद की कमी नहीं है। उसके पास ओहदा भी है, उसके पास शोहरत भी है, ताकत और कुव्वत है, दसियों लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अगर कमी है, अगर वो आदमी महरूम है तो तहजीब और तमद्दुन से महरूम है, इंसानी शराफत से महरूम है। उसके पास इस्लामी अखलाक, इस्लामी किरदार, इस्लामी अक़दार नहीं है, इस्लामी वरासत उसके पास नहीं है। वो आदमी मुहज्जब नहीं है, वो आदमी मुतमद्दिन नहीं है और वो आदमी बासलीका नहीं है, सलीकामंद नहीं है। तो फिर क्या है? वो जानवर है। आप जानवर कह सकते हैं, जानवर कहने का मतलब वो बैल भैंस और गाय नहीं हो जाएगा, लेकिन हकीकी मानों में, मानवीय एतबार से वो जानवर है। कुरान मजीद इसकी गवाही दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुरान मजीद डंके की चोट पर अलल ऐलान बेबांगे दुहन इस बात की सच्चाई की और इस हकीकत की गवाही दे रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बल हुम अज़ल उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये लोग इस धरती पर, इस सरजमीन पर चौपाई की तरह हैं। बल्कि बदकिस्मती ये है, अफसोस ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे तालीम से दूर लोगों को और इल्म शरी से महरूम लोगों को और जुहला को, जो लोग जाहिल हैं, अनपढ़ है, इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम पर अमल नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, बल हुम अज़ल, कि जानवर तो उनसे कहीं अच्छे हैं, जानवर से भी ये लोग बदतर हैं, बदतरीन मखलूक है इस धरती पर। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी बदकिस्मती, इससे बड़ी बदनसीबी और इससे बड़ी हिरमा नसीबी और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को कहा कि वो चौपाई की तरह है, बल्कि सच मानों में, सही मानों में वो तो उससे भी, चौपाइयों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, खत्म हैं, बल्कि जानवर तो बेहतर हैं। क्योंकि अल्लाह की जो भी मखलूक़ात हैं, जानवर, चरिंद परिंद, ये शजर, ये हजर, ये दरिया, ये नहर और ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है, अपने रब का जिक्र करती हैं। लेकिन ये इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और अकल दी है, आँख दी है, जिस्म दिया है, दौलत दी है और तमाम बीमारियों से महफूज रखा है और उसे जिंदगी की आसाइश अता की है, जिंदगी की फरावानी दी है, सहूलत दी है, फिर भी वो अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं करता। वो अपनी जिंदगी को मनमाने तरीके से जी रहा है, उसे नमाज का ख्याल नहीं, रोजा का ख्याल नहीं, उसे अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या कुरान कहता है, क्या हदीस कहती है, क्या सुन्नत का तकाजा है, क्या तौहीद का तकाजा है, क्या रब ने फरमाया, क्या रसूल ने फरमाया, कोई तमीज नहीं, कोई फर्क नहीं और किसी बात का कोई एहसास नहीं है, तो वो आदमी जानवर है। बल्कि अल्लाह ताला के फरमान की रोशनी में, अल्लाह ताला की ज़बान की रोशनी में बल हुम अज़ल, वो जानवर से भी बदतर हैं। मेरे दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों, उलमाए किराम, तलबा, नौजवान साथियों
اور گاؤں والوں محلہ والوں ذرا اچھی طرح سے سمجھے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ تعلیم کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم انسان نہیں رہ سکتے ہیں بلکہ جانور ہو جائیں گے. لہذا جہاں بھی جیسے بھی اگر تعلیم کا بندوبست ہوا ہے اور تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے اگر کوششیں ہو رہی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں. بلکہ تعلیم سے مزین کرنے کے لیے جو نئی نسل ہے, جو ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, طلبہ ہیں, طالبات ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں اور ہماری جو بھی اولاد ہے, ہم ان کو تعلیم سے ہر حال میں آراستہ و پیراستہ کریں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر لازم ہے, ہمارے لیے ضروری ہے. تمام گارجین والوں پر, تمام گارجینوں پر, تمام سرپرستوں پر, تمام ماں باپ پر یہ تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا فرض ہے. اس سے کوئی آدمی آزاد نہیں ہو سکتا ہے, اس سے کوئی آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والوں, اے مسلمانوں, اے دھرتی پر بسنے والے لوگوں, کان کھول کر سنو کہ تم اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بھی بچاؤ. جس جہنم کا ایندھن, جس جہنم کی لکڑی یہ انسان ہوں گے, پتھر ہوں گے. یہ آیت ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے, ہمیں بیدار کرنے کے لیے, ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے, ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے, اگر انسان کے دل میں احساس ہے, شعور ہے, تو یہ آیت ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی, اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا, اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی, تو یاد رکھو, اور ساتھ میں اپنے بال بچوں کی بھی اصلاح نہیں کی, اسلام کے راستے پر اپنے آپ کو نہیں لگایا, اپنی اولاد کو نہیں لگایا, اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے ماں باپ, اپنے بھائیوں, اپنے بہنوں, اپنے گھر والوں, خاندان والوں, سماج اور معاشرے والے, گاؤں والوں کو اگر ہم نے اسلام کے راستے پہ نہیں لگایا تو یاد رکھیں کہ جہنم میں ہمیں جانا پڑے گا. اور جہنم میں ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ ہم جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے, جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے ہمیں استعمال کیا جائے گا, ہمیں لکڑی کے طور پر استعمال کیا جائے گا, ہم ہی سے جہنم کو سلگایا جائے گا. ہمیں جنت نہیں ملے گی, جنت میں داخلہ نہیں ملے گا, بلکہ جہنم میں بھی ہمیں نہیں جانا پڑے گا ڈائریکٹ, بلکہ ہم ہی کو آگ جلا کر کے جہنم کو سلگایا جائے گا. کتنی بھیانک وعید ہے, کس قدر خطرناک بات ہے. اگر ہمارے اندر تھوڑا سا بھی اگر احساس ہے, ضمیر زندہ ہے, تو ابھی سے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے, بیدار ہو جانا چاہیے, اور خواب غفلت سے ہمیں بیدار ہو کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان نہیں رہتا بلکہ جانور ہو جاتا ہے. اسی لیے جب اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی, قرآن مجید کا جب نزول شروع ہوا, جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جا رہے تھے, جب کائنات کے اندر انقلاب برپا کیا جا رہا تھا, جب اس دنیا کے تقدیر کو بدلا جا رہا تھا, تو اللہ رب العالمین نے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دیا, کائنات والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں انقلاب چاہیے, اگر تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے, اور اگر تمہیں خوشی اور مسرت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام چاہیے, اگر تمہیں کامیابی کی معراج چاہیے اور ترقی کی تمام منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہو, ترقی کے آسمان پر چڑھنا چاہتے ہو, تو تم تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ, تعلیم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور علم کو حاصل کرو, کیونکہ تعلیم کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے انسان سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانتا ہے, اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے,
اپنی حقیقت کی معرفت حاصل کرتا ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی کا کیا فلسفہ ہے، زندگی ہمیں کیوں ملی ہے، دنیا اور کائنات کی کیا حیثیت ہے، کائنات کا وجود کیوں ہے، اس دنیا کا فلسفہ کیا ہے، جہنم اور جہنم کیا ہے، دنیا اور آخرت کا کیا معنی مفہوم ہے، یہ تمام چیزیں آدمی علم اور تعلیم کے ذریعے سے سیکھتا ہے، جانتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں تمام چیزوں سے پہلے علم سیکھنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرہ کے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہماری برادری کے اندر، چاہے یہ سرزمین اروا ہو، چاہے سرزمین رہے پورا ہو، چاہے سرزمین مدھوا پٹی ہو، یا جو بھی قرب و جوار کی بستیاں ہیں، وہاں تعلیم کے تئیں، علم کے تئیں جو احساس ہونا چاہیے، جو ہماری بیداری ہونی چاہیے، وہ بالکل نہیں ہے۔ اس کا مجھے لگتا ہے کہ 5% بھی حصہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہم اتنے غافل ہیں، اس قدر کوتاہ ہیں، اس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں تعلیم کی اہمیت بالکل نہیں ہے۔ ابھی شروع میں محب الاسلام صاحب اپنے تاثراتی کلمات پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے عربی کے ایک شعر کی طرف ہم تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرائی اور پڑھا۔ الحمدللہ اس پر مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ وہ شعر اس طرح سے ہے کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ یتیم حقیقت میں وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ حقیقت میں یتیم وہ ہے جو ادب سے، تعلیم سے، تربیت سے، زندگی کے رنگ اور ڈھنگ سے محروم ہو۔ یتیم وہ ہے، صحیح معنوں میں یتیم وہ ہے۔ دنیا میں تو یتیم لوگ ہوتے رہتے ہیں، والد اور باپ مرتے رہتے ہیں، تو ان کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا زندگی پر، حیات پر، اور انسانی زندگی کے مقصد پر، کامیابی پر اس کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آدمی تعلیم اور تربیت سے محروم ہو، ادب سے محروم ہو، تو وہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا، دنیا کے تمام جگہوں پر ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، زندگی برباد ہو جائے گی، اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ پھر ایک دوسرا عربی شاعر کہتا ہے کہ لیس الجمال باسواب تزینا بل الجمال جمال العلم والادب، کہ خوبصورتی ہمارے کپڑوں میں نہیں ہے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، بلکہ خوبصورتی، جمال، حسن علم میں ہے، ادب میں ہے، تربیت میں ہے، جس سے ہم مزین ہوتے ہیں، جس سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں، اور تندرستی بھی ہے، خون میں گرمی ہے، جذبات کافی انگرائی لے رہے ہوتے ہیں۔ 20 سال عمر ہے، 15 سال عمر ہے، اور 25 سال عمر ہے، ہاتھ میں ابھی جو زمانہ چل رہا ہے اور فتنے کا زمانہ ہے، ہاتھ میں موبائل، اینڈرائڈ اسمارٹ فون کم سے کم 10,000 کا ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں بستر پر دوائی کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن 10,000 کا موبائل ضرور ہونا چاہیے، اسمارٹ فون۔ اس کے بعد کان میں ہیڈ فون، ایئر فون ہوتا ہے، اس کے بعد بہترین جینس، ٹی شرٹ، اور پھر بال ایسے کرے گا، کنگھا کرے گا، اور اس کے بعد ایسے گانا بجاتے ہوئے ایسے چلتے ہیں۔ ہمارے نوجوان محلے سماج میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ایسا لگے گا کہ وہ نہایت ہی اسمارٹ آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، اور بڑا ہیرو ہے، قوم کا بڑا نامور آدمی ہے، جیالہ ہے، ہونہار آدمی ہے، جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایسے باور کرائیں گے، ایسے محسوس کریں گے کہ ہم بھی بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ تھوڑا سا اگر بال ادھر سے ادھر بکھرا تو پھر کنگا ماریں گے، اور ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، اور پھر جو ہے نا، پھر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا وہ آدمی واقعی میں اسلام کی نگاہ میں محترم ہے؟
اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہے, کوئی عزت ہے؟ کچھ بھی نہیں, بلکہ وہی شروع والی باتیں کہ بظاہر خوبصورت ہے, ٹی شرٹ, شرٹ بھی بہت اچھا ہے, مہنگا شرٹ ہے, جینس پہنا ہوا ہے, جوتا لگائے رکھا ہے, بال بھی اچھے سے کنگھا کر رکھا ہے, اور موبائل بھی ہے, اور خوب پراٹھا گوشت کباب کھا کر کے وہ خوب مضبوط بھی اپنے آپ کو کر رکھا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں, اسلام کی نگاہ میں وہ جانور ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ پریشان ہے, بیٹا تھوڑا سا اریر جا کر کے دوا لا دو, نہیں جا کے گانا سن رہا ہے, بیٹا تھوڑا سا سبزی لا دو, چلا گیا باغیچے میں کاچھی میں کھیلنے کے لیے, عیش اور مستی کرنے کے لیے. اذان ہو رہی ہے, دھرنے سے خوب ساؤنڈ بڑھا کر کے, اسپیکر بڑھا کر کے گانا سن رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو نوجوان ہے وہ جانور ہے, اور اسلام کی نگاہ میں جانور سے بھی بدتر ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ اس دھرتی کے لیے جہنم ہیں, اور دھرتی پر بوجھ ہے, دھرتی کے لیے وبال ہے. اور ایسے جو بھی لوگ ہو, چاہے نوجوان ہو, ہم ابھی نوجوان کی بات کر رہے ہیں, اگر اس صف میں, اس مفہوم میں, اس معنی میں اگر ماں باپ بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور خواتین بھی ہیں, پیسے والے بھی ہیں, امیر بھی ہیں, سیاستدان بھی ہے, مکھیا ہے, اپ مکھیا ہے, وارڈ ممبر ہے, یا پھر وہ کسی بھی حیثیت کا آدمی ہو, اگر وہ اسلام کے اعتبار سے زندگی نہیں گزارتا ہے, اگر اس کے پاس تہذیب نہیں ہے, اگر اس کے پاس تمدن نہیں ہے, اور اگر اس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, تو وہ آدمی اسلام کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں بلہ مزل ہے, جانور سے بھی بدتر ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی دنیا بھی برباد ہوگی, اور آخرت میں بھی اسے جہنم نصیب کیا جائے گا. تو تعلیم اور تربیت یہی ہماری خوبصورتی ہے, یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے, اور یہی ہماری زندگی کا اصل حسن ہے, اور اسی سے ہم دنیا بھی آباد کریں گے اور آخرت بھی آباد کریں گے. اسی لیے آپ کے یہاں, آپ کی بستی میں, آپ کے اروا میں مدرسۃ التوحید و سنہ کے نام سے ادارہ چل رہا ہے, مدرسہ چل رہا ہے. آپ اس ادارے کا بھرپور انداز میں تعاون کریں, اور یاد رکھیں, اگر یہ ادارہ چلا ہے, شروع ہوا ہے, چل رہا ہے, تو آپ دل میں اپنے کوئی کینہ نہ رکھیں, بغض نہ رکھیں, کوئی حسد نہ ہو, جلن نہ ہو, یا کوئی عداوت دشمنی نہ رکھیں. یاد رکھیں, کان کھول کر سن لیں, اور اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہے, یا کسی طرح کا کوئی سوال ہے, یا میری بات غلط ہے, تو آئے میرے سامنے بات کرے اور کہیں کہ مولانا آپ غلط بات کریں, صاحب آپ کی بات صحیح نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کینہ رکھتا ہے, کپٹ رکھتا ہے, حسد جلن کرتا ہے, اور کسی خاندانی رنجش کی بنا پر, سماجی سیاسی رنجش کی بنا پر, یا جو بھی خاندانی جاؤ حشمت ہے, یا جو بھی پس منظر ہو, جو بھی بیک گراؤنڈ ہو, اگر اس کی وجہ سے, اگر ادارہ سے, مدرسہ سے, بچوں سے اور علماء سے, یہاں کے اساتذہ سے اگر کوئی حسد کرتے ہیں, رنجش رکھتے ہیں, دل میں کینہ رکھتے ہیں, تو اللہ کی قسم وہ کسی حسنین سے نہیں, کسی مرکز التوحید اور سنہ سے نہیں, کسی جامع مسجد اروا سے نہیں, کسی رضوان اسرائیل سے نہیں, اور یہاں کے بچوں سے نہیں, بلکہ اسلام سے عداوت رکھتے ہیں, قرآن سے دشمنی رکھتے ہیں, اور حدیث سے دشمنی رکھتے ہیں, اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں. ایسے آدمی کا انجام نہایت خطرناک ہوگا. اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, کیونکہ اگر آپ نے تعلیم کی راہ میں روڑا اٹکایا, تعلیم کی راہ میں دیوار لگانے کی کوشش کی, اور کامیابی کی راہ میں اگر آپ نے کوئی رخ نہ ڈالا, اور کوئی ایچ پیچ اور کسی طریقے سے حربہ اختیار کیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کمزور کر دیں گے اور اس کو ہم تہو بالا کر دیں گے, تو گویا کہ آپ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں, یہاں کے جو اساتذہ ہیں, یہاں کے جو بچے ہیں, وہ اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, وہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اسلام کی طرف, اسلام کی ہدایت کی طرف, اسلام کی روشنی کی طرف بلا رہے ہیں. حقیقت میں یہ انسانوں کو انسان بنا رہے ہیں, جانور کی تہذیب سے, جانور کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی اس ادارے کا ترانہ پڑھا جا رہا تھا, ہم لوگ محظوظ ہو رہے تھے, سن رہے تھے, اور اس کا پہلا مصرع, پہلا شعر یہ تھا کہ ہم شمع حرم کے
परवाने, हम शमे हरम के परवाने, ईमान की दौलत रखते हैं, हम नूरे हुदा के दीवाने, इस्लाम की दौलत रखते हैं, कुरान की अजमत रखते हैं। तो इस शेर के अंदर मुकम्मल तौर से ईमान की दौलत की बात की गई है, इसमें नूरे खुदा की बात की गई है और इसमें इस्लाम की दौलत की बात की गई है। यहाँ पे किसी को किसी पार्टी की तरफ, किसी ग्रुप की तरफ या किसी जाती मफाद की तरफ या फिर दौलत और पैसे हासिल करने की तरफ, किसी को कमज़ोर करने की तरफ या किसी के खिलाफ किसी साजिश की तरफ नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि हिदायत की तरफ बुलाया जा रहा है, रोशनी की तरफ बुलाया जा रहा है और लोगों को इस्लाम की हमागिर तालीमात की तरफ बुलाया जा रहा है। लिहाजा आप हर एतबार से और मुमकिन तरीके से आप इदारे का साथ दें, ताउन करें, जहाँ तक आपसे हो सके आप खुल करके इनकी मदद करें। दिल में कोई कीना ना रखें, कोई हसद ना रखें, कोई अदावत ना रखें। अगर आपको लगता है, अगर आप ये समझते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि हम भी इदारा चला सकते हैं, हम भी मदरसा चला सकते हैं, मेरे भाइयों आपको मुबारक है, आपका इस्तकबाल है, तमाम समाज और माशरे के लोग इस्तकबाल करते हैं और आप काबिल तारीफ हैं। आप इदारा चलाइए, एक नहीं दो चलाइए, हर मस्जिद नहीं, यहाँ हर दरवाजे पर इदारा काम हो जाए फिर भी कम है और इसकी शदीद जरूरत है। आप पे कोई एतराज नहीं कर सकता है, हम आप पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, हम आपके नकीर नहीं कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, हम आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते हैं। आपका हम हर एतबार से ताउन करेंगे, क्योंकि मुसलमानों को तालीम की जरूरत है, मुसलमानों को कुरान की जरूरत है, मुसलमानों को हदीस की जरूरत है, मुसलमानों को नमाज और रोजे की जरूरत है और इसके लिए जितने इदारे खोल लिए जाए, जितने मदरसे खोल लिए जाए कम है और मुसलमानों को बेदार करने के लिए वक्त की जरूरत है। लिहाजा हर दरवाजे पे भी मदरसा अगर खोलें तो उसका इस्तकबाल होना चाहिए और उसका ताउन होना चाहिए। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुसाफा नहीं है और पैर खींचने का कोई मामला नहीं है। इसीलिए दिल खोल करके आप साथ दें और जो भी अच्छी तालीम देगा, जो भी बेहतर मियारी तालीम देगा वही मैदान का बाजीगर होगा और अल्हम्दुलिल्लाह खैर के काम में हम सबकत कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और मुसाफा कर सकते हैं। कंपटीशन खैर के काम में हो सकता है। कुरान मजीद कहता है फस्तबिकुल खैरात, कि ईमान वालों है मुसलमानों, तुम खैरात में, नेकी के काम में, नमाज में, रोजे में, कुरान की तालीम देने और दिलवाने में सबकत करो, मुकाबला करो। अगर हसनैन यहाँ पर एक दो असाजा रखे हुए हैं तो आपको होना चाहिए कि हम 3 असाजा रखे। अगर हसनैन 100 बच्चों को पढ़ाता है तो आपका ये जज्बा होना चाहिए कि हम 200 बच्चे को रखें। या फिर अगर तादाद माना नहीं रखती है तो आप कम से कम ये कहें कि अगर हसनैन उला मुतवस्सिता की तालीम दे रहा है, पहले जमात की तालीम दे रहा है, तो हम दूसरी जमात तक की तालीम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, इसमें मुसलमानों की तरक्की है और हर एतबार से तमाम का ताउन होना चाहिए। जो अच्छी तालीम देगा वही जो है मुकाबले में आगे रहेगा। और शायर कहता है कि ये बज़्म में मैं है या कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। लिहाजा कंपटीशन का दौर है, आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये तालीम दिलाना ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्य खैर है, अफजल तरीन पेशा है और सब लोग जो है तालीम में अपना हिस्सा पेश करें, अपनी कुर्बानी पेश करें, अपना ताउन पेश करें और जो है ऐसा करें कि समाज में कोई घर जाहिल ना रह सके, कोई घर ऐसा ना हो जिसमें कुरान मजीद ना हो, कोई घर ऐसा ना हो जिसकी बेटियां दीन इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, जिनकी बेटियां रातों को मोबाइल देखती हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिनकी बेटियां ऐसे गाछी में बागात में आवाज की तरह घूमती हो, जिनके बेटे नमाज के वक्त अजान के वक्त मस्जिदों के सामने मोबाइल चलाते हुए आवारागर्दी करते हो। आप ये कोशिश होनी चाहिए, आपको ये आज़्म होना चाहिए और आप तमाम लोगों का ये मंसूबा होना चाहिए। लिहाजा इदारे सब खोल सकते हैं, खोलना चाहिए, लेकिन हम किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर सकते हैं। ये हर एतबार से जुर्म है, शरई एतबार से काबिले मजम्मत है और हसद और जलन का तो हमारे दिल में कहीं कोई मकाम नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए कहीं भी। ये तो मदरसे की बात है, इदारे की बात है। सच्ची बात यह है कि जिंदगी के किसी भी शोबा में हम एक दूसरे से हसद ना करें। इस कौम और बिरादरी का एक बड़ा इम्तियाज अच्छी तरह से जानते हैं क्या है
حسد. اس قوم برادری اس علاقے کا سب سے بڑا فرق اور امتیاز کیا ہے؟ حسد، جلن، جس کو ہم لوگ ٹھیٹ بھاشا میں ٹانگ کھینچنا کہتے ہیں. تو وہ تو آ کر کے ٹانگ تو نہیں کھینچتا، لیکن ٹانگ کھینچنے کے بہت سارے کام کرتے ہیں. خفیہ طور پر، پس پردہ، خفیہ طریقے سے وہ بہت سارے کام کرتے ہیں. تو یہ ٹانگ کھینچنا ہوا، اور یہ حسد ہے. اور حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے، یا جو نعمت کی بہت ساری شکل ہو سکتی ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. نعمت کی بہت ساری شکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی نعمت ہے. اب کسی کا بیٹا گاؤں میں بھٹک رہا تھا، ایسے ہی گھوم رہا تھا، اور اس کے ماں باپ پیسے کے لیے پریشان تھے، محتاج تھے، سبزی لانے کے پیسہ نہیں ہے. اب وہ اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا نہیں لکھایا، لیکن ممبئی بھیج دیا. ماشاءاللہ وہ 10,000 مہینے بھیج رہا ہے. تو پڑوسی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جلن شروع کر دیتے ہیں. یار وہ تو سبزی کے لیے محتاج تھے، اب تو نئی ساڑی پہن رہی ہے اس کی ماں، اس کے باپ نئی لنگی پہنے ہوا ہے. حسد شروع. اب مختلف طریقے سے اس کو نیچے گرانے، پست کرنے، کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو یہاں اس قوم، اس سرزمین اور اس علاقے کی گھٹی میں یہ چیز ہے، خمیر میں شامل ہے. یہ افسوس کی بات ہے. لہٰذا یہ حسد یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی برائی نہیں ہے، بلکہ ایسی برائی ہے، ایسا گناہ ہے کہ ہمارے نیکیوں کو یہ ختم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حسد اور یہ جلن، یہ کینہ اور یہ کپٹ ہمارے حسنات کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے خاکستر بنا دیتی ہے. اسی طریقے سے حسد ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لہٰذا حسد اور جلن تو کسی بھی شعبہ میں نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس زمین نہیں تھی، وہ بیچارہ کچھ بھی کر کے صحیح، لوگوں سے مانگ کر کے ہی صحیح، وہ اس نے 1 کٹھا زمین خرید لی، بس حسد شروع ہو گیا، جلن شروع ہو گیا. پھر اس کے پاس تو 1 دھور زمین نہیں تھی، 1 کٹھا کیسے زمین ہو گئی. اور اگر کسی کا بیٹا جاہل تھا، اسکول میں داخلہ دے دیا اور پھر مدرسہ میں داخلہ دے دیا، تو پھر وہ بھی حسد کرنے لگتا ہے. تو حسد تو کسی بھی چیز میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس کا بڑا خطرناک انجام ہے. تو پھر تعلیم میں کیسے حسد کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر اعتبار سے تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اور اولاد جو اللہ کی نعمت ہے ہم اس کی قدر کریں. اور میں نے شروع میں بتایا کہ بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ پیراستہ کرنا یہ سب پر فرض ہے. اور جو ماں باپ، جو گارجین، جو بھائی بہن، جو بڑے ہیں، اگر اس فرض میں، اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کا انجام نہایت ہی خطرناک ہوگا. اور سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوگی، ان سے باز پرس کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی کیا تعلیم دلائی، کیا تربیت کی. اللہ تعالیٰ اے بچے خاموش کرائیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے پاس بیوی تھی، بچے تھے، اولاد تھی، بچیاں تھی، اور تمہاری ذمہ داریاں تھی، بتاؤ تم نے کیسے ان امانتوں کی رکھوالی کی، ان امانتوں کا پاس و لحاظ کیا. یہ اولاد ہماری نعمت ہیں. ایک واقعہ میں بتا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی اور امیر المومنین تھے. انہوں نے ایک بار احنف بن قیس سے پوچھا کہ اولاد ہماری بعض چیزوں میں ہم سے مطالبات کرتی ہیں، ہمارا بیٹا کچھ مانگتا ہے، بیٹی کچھ مانگتی ہے، خاص طور سے ہمارا لڑکا، تو آپ کیا کہتے ہیں، ہماری کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو احنف بن قیس نے بڑا جامع ارشاد فرمایا تھا اور بڑی اچھی نصیحت کی تھی کہ یاد رکھیں اے امیر المومنین، یاد رکھیں اولادنا ہم ثمار قلوبنا، یہ ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے دلوں کا اطمینان ہے. ہم عماد و ظہورنا، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہماری پیٹھ کی وہ بنیاد ہے، ستون ہے، پیلر ہے، کھمبا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے. وَنَحْنُ لَهُمْ أَرْضٌ ذَلِيلًا، اور ہم ان کے لیے
हमवार ज़मीन हैं, व समाउन ज़लीला, और उनके लिए हम सायादार आसमान हैं। ज़लीला ज़ाद से हमवार ज़मीन, और ज़लीला ज़ा से, ज़ाद और ज़ा, यानी हम उनके लिए आसमान, सायादार आसमान हैं। अगर बच्चे, नसीहत सुनिए, बड़े अहम निकात बताए, अहम बातें बताई कि अगर औलाद मांगे फ़इन तलबू फ़अतूहुम, अगर औलाद हमसे मांगे, अगर बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, अच्छी चीज, जायज़ चीज मांगते हैं तो आप दें। अगर आपके पास हैसियत है तो आप वो दें। अगर आप आपसे हदिये मांगते हैं तो आप वो भी अता करें। फिर उसके बाद कहा कि फ़इन्नहुम युहिब्बूनक व यहब्बूनक वुद्दक, वो आपको अपनी मोहब्बत पेश करेंगे, जिंदगी में आपको हदिया पेश करेंगे। व यतमन्नौ हयातक, और आपकी मजीद जिंदा रहने की ख्वाहिश करेंगे कि हमारी माँ और जिंदा रहे, हम और खिदमत करें, हमारा बाप और जिंदा रहे, हम उनकी और खिदमत करें। वइल्ला यतमन्नौ वफातक, अगर आपने बच्चों की जायज आरजुओं, जायज तमन्नाओं का पास व लिहाज नहीं रखा तो आपकी मौत, आपके मरने का इंतजार करेंगे और आप उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे। आज ऐसे ही हो रहा है, आज हमारे समाज और माशरा में ऐसे ही हो रहा है कि बच्चे का जो हक था, औलाद का जो हक था, बेटों का जो हक था, बेटियों का जो हक था, हमने उनको दिया ही नहीं। तो फिर जब हमारे हक की बारी आती है, हमारा कब शुरू होता है? जब हम पैर से माजूर हो जाते हैं, हाथ हमारा कमजोर हो जाता है, हमारे पास पैसे नहीं रहते, हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जब हम बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाते हैं, बिस्तर पे पहुंच जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है उस वक्त बेटे की जरूरत पड़ती है, बहू की जरूरत पड़ती है, बेटियों की जरूरत पड़ती है। कोई पानी ला दे, कोई हमको बेनी पट्टी डॉक्टर के पास ले जाए, या रेल ले जाए, किसी की मौत हो जाए तो देखने के लिए ले जाए, और हमें वक्त वक्त पर खाना चाहिए, कम ही सही लेकिन ग़िज़ा चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, पैसे लगते हैं, और हमें कपड़े चाहिए, और हमारी खिदमत की बड़ी ज़रूरत है। पेशाब पैखाना बिस्तर पे हो रहा है, सफाई सुथराई हर एतबार से ज़रूरत है। कोई हमारे सामने हो जो हमारे गम को हल्का करे, हमें ढारस दे, हमें तसल्ली दे। तो जब ये हमारे हुकूक आते हैं, हुकूक की बारी आती है, तो फिर बेटा जो है नाफरमान हो जाता है। बेटी को भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपने बेटी को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, बेटी को इल्म नहीं दिया। बस शादी के मौके पे पलंग, मुसहरी और कुछ बर्तन के सामान और इधर उधर चीजें दे करके आपने समझा कि हमारी जिम्मेदारी अदा हो गई, गलत चीज किया, बस खुश हो गए। जो बच्चे का हक था, बेटी को जो देना चाहिए था बचपना में, बेटा को जो देना चाहिए था, हमने दिया नहीं, और आज हम अपने हुकूक के तालिब हैं। हम हुकूक मांग रहे हैं कि बच्चे नाफरमान हो गए, बेटे कमा के नहीं खिलाते, बच्चे हमें गाली देते। हाँ, हमने सुना है, बुरी बुरी गालियां देते हुए माँ बाप को अल्लाह पर थप्पड़ मारते हुए हमने देखा है, हमने सुना है, और यह हकीकत है इस समाज के अंदर, इस गांव के अंदर। क्यों? हम लोग के वालिद इंतकाल हो गए, तो अफसोस होता है कि काश और जिंदा होते तो हम उनकी खिदमत करते, हम उनके लिए अपने जिस्म को निछावर कर देते। खिदमत के लिए वालिदा जिंदा है तो दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला मजीद हयात दे ताकि उनकी खिदमत करे। ये क्यों? इसका क्या मतलब है, सबब क्या है? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इल्म शरीय से नवाजा है, अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत दी है, और अल्लाह ताला ने कुरान हदीस की तालीम दी है। हम समझते हैं कि जिंदगी की क्या हैसियत है, जिंदगी की क्या हकीकत है, और माँ बाप का क्या मकाम और मर्तबा है। ये माँ बाप के मकाम और मर्तबा का एहसास कब होगा? जब हमारे पास कुरान हदीस की तालीम होगी, इल्म होगा, और जब हम अपने बच्चों के हुकूक अदा करेंगे। वरना ये बच्चे आपको लात घूंसे से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे, और आपको घर से बाहर कर देंगे। आप पूरे इलाकों में जायजा लें, कितने ऐसे माँ बाप हैं जो दूसरों की यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप जाकर के पता लगाएं, मैं नाम के साथ गिना सकता हूं, कई ऐसे लोगों को जानता हूं, 3-3, 4-4 बेटे हैं, बेटियां हैं, पैसे भी हैं, लेकिन दूसरों के यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? आपने बच्चों के हुकूक अदा नहीं किए हैं। जब इस मदरसा तौहीद व सुन्नत में भेजना चाहिए था, आपने भेजा नहीं। आपने कुरान की तालीम नहीं दिलाई, हदीस की तालीम नहीं दिलाई, आपने हुकूक अदा नहीं किए, और आज आप शिकवा के ना है, आप शिकायत कर रहे हैं, आप परेशान हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने औलाद को हमारे लिए बड़ी नियामत करार दिया है। यह औलाद
ہمارے لیے نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ قرآن مجید نے دونوں چیز کی بات کی ہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور یہ اولاد ہمارے لیے نقمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ یہ اولاد ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بھی ہو سکتی ہے اور یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ اولاد ہمارے ہر اعتبار سے آرام و سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے اور یہی اولاد ہماری بدنامی، ہماری ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی تو بہتر تھا، نہ ولد ہوتے تو بہتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کل ملا کر کے اول بھی، آخر بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے اور پیچھے بھی یہی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ بچوں کو تعلیم دلائیں اور اس میں آپ سے جو کچھ بھی قربانی کی ضرورت پڑے قربانی دیجئے۔ اس سماج کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلا سکے، لیکن ہماری غفلت، ہماری بے حسی کہ ہم بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ہم کوشاں نہیں ہوتے ہیں۔ اگر 200 فیس کی ضرورت ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ 200 فیس نہیں ہم ادا کرتے۔ مہینہ میں ایک بار یہ حافظ قرآن دن رات صبح شام پڑھاتے ہیں، مسجد میں امامت بھی کراتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور 200 روپے دینا ہے۔ تمام لوگ 10 آدمی کو 20 آدمی کے اگر 100 بچے ہیں، سب کو 100 روپے دینا ہے تاکہ اساتذہ کو تنخواہ دی جا سکے، مسجد کا انتظام اور انصرام ہو سکے، تو ہم لوگ ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا، ہم کہے کو دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ شراب بھی پیتے ہیں، پیک مارتے ہیں، 100-200 روپے کو روزانہ پیک مارتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں۔ دیکھا ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بچوں کی فیس نہیں ادا کرتے۔ بیٹا پڑھنے جا رہا ہے، فیس کی ضرورت ہے، مہینہ پورا ہو چکا، 200 روپے چاہیے، صرف 100 روپے چاہیے، نہیں دیں گے۔ اور ہر جمعہ کو گوشت چاہیے ہی، گوشت کے لیے 2 کیجی، 2 کیجی کا مطلب یہ ہے کہ 250 روپے، 210 روپے وہ تو ادا کرنا، یعنی ایک ہفتے میں گوشت کی قیمت 200 روپیہ، گویا کہ پتا چلا کہ 800 روپے، 800 روپے، 1000 روپے صرف ہم کھانے پینے، ایک مخصوص چیز کھانے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا کبھی مچھلی بھی، کبھی یہ بھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک مہینہ میں تعلیم کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر بچے کو جو زندگی کا صحیح طریقہ سکھا رہا ہے، 200 روپے نہیں دے سکتے، 300 نہیں دے سکتے، 100 روپے نہیں دے سکتے۔ 4-5 مہینے کی فیس باقی ہے، بچے کو چھوڑوا دیا تاکہ فیس نہ دینی پڑے، پھر دوسری کا ڈلوا دیا، پھر وہاں 4-5 مہینے کی فیس ہو گئی، پھر چھوڑوا دیا، کہیں چوتھی جگہ ڈلوا دیا۔ یہ دھندا کرتے ہیں۔ کہاں سے یہ بچے عالم بنیں گے؟ کہاں سے یہ بچے ہمارے اسکول میں نوکری کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے؟ جی، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو تمام تعلیم دلائیں، اسکول کی تعلیم ہو، مدرسے کی تعلیم ہو، تمام دین کا علم ہے اور ہم کسی علم سے منع نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن حدیث کی تعلیم اور اسکول کالج کی تعلیم بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن علم میں ہمیں تھوڑا سا فرق سمجھنا ہوگا کہ جو ضروری علم ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے اور جو آیات ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ علم شرعی کا حصول، قرآن حدیث کا علم، عقیدے کا علم۔ بہت سارے لوگ شرک کو نہیں سمجھتے، توحید کو نہیں سمجھتے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اپنے عقیدہ کو، اپنی توحید کو اور اپنے اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ضروری علم ہے، یہ تو ہر آدمی کو سمجھنا ہے۔ اب بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علم شرعی جو ضروری ہے وہ نہیں ان کے پاس نہیں ہے، اور قیامت کے دن تمام سے باز پوچھ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے مدرسہ میں نہیں پڑھا، ہم نے عالم کے پاس، حافظ کے پاس ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے ہم توحید کو نہیں جانتے، ہم شرک کو نہیں جانتے، ہم عقیدہ کو نہیں جانتے، ہم اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان کو نہیں جانتے، نماز کے کیا مسائل ہیں اور زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں ہم ان کو نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر کے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ میں باضابطہ کہہ رہا ہوں، سب سے پوچھا جائے گا اور تمام پہ فرض ہے۔ اگر یہ بڑے ہو گئے، 40 سال 50 سال کے ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ جاہل ہیں، مدرسہ میں نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کو نہ سمجھیں، لیکن آپ معلوم کر سکتے ہیں کسی عالم کے پاس، مولوی اور امام کے پاس بیٹھ کر کے، مولانا جو ضروری علم ہے وہ ہم کو بتا دیجئے۔ توحید کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، شرک نہیں کریں گے، ہم مزار پہ، ہم کسی درگاہ پہ نہیں جائیں گے، ہم اوجھا بابا کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، علاج کرائیں گے، باقی اللہ ہی سے فریاد کریں گے۔ مصیبت دینے والا، خوشی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، فائدہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ کی مشیت سے، نقصان
ہمیں پہنچتا ہے اور کائنات میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تمام اللہ کی تقدیر کے حصے ہوتے ہیں. ہمارا بیٹا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہمارا پورا گھر کا گھر ختم ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, چھت گر گیا اور گھر کے تمام لوگ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے, موت ہو گئی, تو یہ تقدیر کا حصہ ہے. ہمیں کسی اوجھا بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بتاؤ کیسے یہ حادثہ ہو گیا. بہت سارے لوگ کا سامان جو ہے سامان کی چوری ہو جاتی ہے تو جا کر کے بابا اوجھا کے پاس پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ سامان چوری کرنے والا کون ہے. میرے بھائیوں, یہ شرک ہے اور یہ عقیدہ کے خلاف ہے. اسی طریقے سے معمولی پریشانی ہو جاتی ہے, کوئی بیماری ہے تو بہت سارے لوگ علاج نہیں کراتے, دعا نہیں کرتے, یا جو قرآن حدیث پڑھ کر کے جو جھاڑ اور پھونک کیا جاتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ فوراً کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں, اور جن کے پاس علم شرعی نہیں ہوتا وہ تعویذ دیتے ہیں, گنڈا دیتے ہیں اور کیا کیا چیزیں شیطانی چیزیں بتاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ کے خلاف ہے. یہ علم سیکھنا ضروری ہے. علم تمام لوگوں کے لیے فرض ہے. یہ علم, عقیدے کا علم, اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, یہ سب پہ فرض ہے. اور کوئی آدمی بوڑھا کیوں نہ ہو, 80 سال کا کیوں نہ ہو, اس کو بھی آپ سمجھائیے توحید یہ ہے, توحید ربوبیت یہ ہے, الوہیت یہ ہے, اسماء و صفات یہ ہے. اور پھر شرک بتائیے کہ شرک اکبر کیا اثر کیا ہے, تمام چیزیں سمجھائیے. اور اس کے بعد جو ضروری علم ہے وہ یہ کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, دن اور رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں, سنتیں کتنی ہیں, وضو, نماز کے لیے وضو شرط ہے, وضو کے بغیر آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی. آپ دن رات نماز کیوں نہ پڑھے, وضو آپ نے صحیح سے نہیں بنایا تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. طہارت, بہت سارے لوگ بھی ٹھنڈی کا موسم ہے, پتہ نہیں ہے, ٹھنڈی سے بچنے کے لیے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. وضو بنانا ہے, صبح کا وقت ہے, فجر کا وقت ہے تو ٹھنڈی لگ جائے گی. بہت سارے لوگ شادی شدہ ہیں, بیوی سے ملتے ہیں, ہم بستری کرتے ہیں, ان کو غسل جنابت کی ضرورت پڑتی ہے. اب بیچارہ کو پتہ نہیں ہے, وہ لکھنا تھوڑا سا جانتے بھی ہیں, ہندی بھی جانتے ہیں, اردو بھی جانتے ہیں, پتہ نہیں کہ بیچارہ غسل جنابت کیا ہے, تو کیسے غسل کریں گے, کیسے جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے, معلوم ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ غسل جنابت کے محتاج ہیں. غسل کرنا چاہیے, بیوی سے ملتے ہیں اور پتہ چلا کیسے 2 دن 4 دن ایسے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا ضروری ہے, کیا فرض ہے, کیا حرام ہے, پتہ نہیں ہے. تو یہ سب ضروری علم ہے. طہارت, پاکی صفائی, عبادات کے لیے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو طہارت کہا جاتا ہے. اور طہارت کی کیا تفصیل ہے, کیا نجاست کا کیا معنی مفہوم ہے, یہ سب چیزیں ضروری علم ہے. اور اسی کے بعد اللہ رسول نے کہا تعالیٰ علم فریضۃ علی کل مسلم. تو باتیں بہت ساری ہو گئی ہے, وقت بھی زیادہ ہو گیا, میں معذرت خواہ ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم شرعی آپ اس کو حاصل کیجئے اور اس کے بعد بچے کو آپ اس حد تک ضرور پڑھا دیجئے کہ آپ کا بچہ رب کو سمجھنے لگے, رسول کو سمجھنے لگے, توحید کو, شرک کو سمجھنے لگے. اور جو اسلام کی عبادات ہیں, خاص طور سے نماز, روزہ, آپ ان کے بارے میں بتا دیجیے. اس کے بعد آزاد ہے. یہ کون کہتا ہے کہ مدرسہ میں آپ متوسطہ پڑھائیے, عالمیت کرائیے, فضیلت کرتا ہے, یہ کون کہتا؟ کوئی نہیں کہتا. بس اتنا علم ضرور دیجیے جس سے بچوں کو اپنے دین کا علم ہو جائے. اس کے بعد آپ کے لیے جائز ہے, اگر آپ کو شوق ہے, اللہ نے حیثیت دی ہے, تو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, ہاں پروفیسر بنائیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں بناتے ہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ کوئی ڈاکٹر بن پایا آج تک, نہ کوئی انجینئر بن پایا اور نہ کوئی پروفیسر بن پایا. بس ایسے ہی آپس میں لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, اور اس کے بعد جو ہے پوتا بھتیجا, لقبہ والا, ٹی وی والا, یہی سب چل رہا ہے. یہی ہماری ترقیاں, یہی زندگی کی حصول یابیاں ہیں, اور یہی ہماری زندگی کا اصل مطلب ہے. تو اسی لیے زندگی میں اگر ترقی چاہیے, آخری خلاصے کے طور پر زندگی میں اگر آپ کو ترقی چاہیے, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی آپ وہ گاڑی کی خواہش کرنی جائز ہے, بلڈنگ 2 منزلہ 3 منزلہ 4-5 روم کی بلڈنگ کی خواہش کر سکتے ہیں, جائز ہے. یہ آپ خواہش کر سکتے ہیں کہ میرے پاس 5-6 کٹھا زمین, وہ خواہش کر سکتے ہیں. آپ خواہش کر سکتے ہیں کہ میں بھی جوتا پہنوں, میں بھی موزہ پہنوں, میں بھی کوٹ پہنوں, اور میرے پاس بھی پیسہ ہو تاکہ میں بہترین گاڑی پہ چلوں. یہ خواہش کر سکتے ہیں, جائز ہے. تو آپ کو دولت چاہیے, آپ کو عہدہ چاہیے, آپ کو زمین اور جائیداد چاہیے, آپ کو شہرت چاہیے, اور آپ کو طاقت اور قوت بھی چاہیے. اگر آپ سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تمام چیزیں جائز ہیں. اسلام تو عالمگیر مذہب ہے, اسلام سے بہتر مذہب کچھ بھی نہیں. اسلام بہت آسان مذہب ہے, تمام چیزیں آپ کے لیے جائز ہے.
لیکن اسلام کے دائرے میں، اور یہ تمام چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، اور تعلیم میں دونوں چیز شامل ہے، علم شرعی بھی جس کو قرآن حدیث اور جو عقیدے کی تعلیم ہے، نمازوں کی تعلیم ہے، یہ بھی شامل ہے تعلیم میں، اور پھر جو نا آپ انگریزی پڑھیں، ہندی پڑھیں، حساب پڑھیں اور سائنس پڑھیں، تمام چیزیں پڑھیں، میٹرک کا ایگزام دے، انٹر کا ایگزام دے، بی اے کا ایگزام دے، آپ ایم اے پی ایچ ڈی سب کریں۔ ہم لوگ الحمدللہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم لوگ صرف جو ہے نا لکیر کے فقیر نہیں ہیں، ہم لوگ ملے اور مولوی نہیں ہیں، ہم لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام میں ماسٹر کی بھی اہمیت ہے، اور پی ایچ ڈی ہولڈر کی بھی اہمیت ہے، ڈاکٹر انجینئر کی بھی اہمیت ہے، سائنٹسٹ کی بھی اہمیت ہے، مولوی عالم اور فاضل حافظ سب کی اہمیت ہے، سب کی ضرورت ہے، اور تمام اسلام کا علم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے ہی میں پڑھاؤ عالم فاضل اسکول میں نہ پڑھاؤ، وہ بیوقوف آدمی ہے، جاہل ہے، شریعت کو نہیں سمجھتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ پہلے بنیادی تعلیم دیں جو فرض ہے، عقیدے کا علم، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کے بعد آپ شوق سے کالج میں پڑھائیے، یونیورسٹی میں پڑھائیے، اور بچوں پہ پیسے خرچ کیجیے۔ یاد رکھیں جو دوسرے سماج کے لوگ ہیں، میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، دوسرے سماج اور معاشرے کے لوگ ہیں، اونچی ذاتی کے لوگ ہیں اور غیر مسلموں میں، وہ زمین تک بیچ دیتے ہیں، وہ باہر والی زمین نہیں، جس پہ گھر ہے وہ گھراری بیچ کر کے بچوں کو آفیسر انجینئر بناتے ہیں، اور جب ترقی ہو جاتی ہے تو پھر کتنی زمینیں حاصل ہوتی ہے، بڑے بڑے شہروں میں مکانات ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک زیور ہے، بچوں اگر اسی مان لیجیے اس مدرسے کی بڑی اہمیت ہے اور ہماری زندگی کی روح ہے، جان ہے، یہاں اگر فیس 5-6 مہینے کی فیس باقی ہے، اگر اس کے لیے 5 دونی 10 1,000 روپے کی ضرورت ہے، اگر پاس پیسے نہیں ہے تو آپ جو ہے، آپ کے پاس ایک زیور ہے، ایک چاندی کا زیور کچھ بھی ہے، تو آپ بیچ دیں، اس کو لگانا نہیں ہے، وہ تو حرام میں سود ہے۔ یہ نہیں کہ گروی رکھ دیا، یا اس کو کیا بولتے ہیں یہاں زبان میں، زیور گروی جو جا کر کے وہاں پہ لگاتے ہیں، بندھک لگاتے ہیں، وہ تو حرام ہے، وہ جائز نہیں، وہ نہیں کرنا ہے۔ آپ سیدھا بیچ دیجئے سونار کے پاس جا کر کے کہ یہ اس کی جو قیمت ہے دیجئے، اور اس پیسے کو آپ جو ہے فیس پہ لگا دیجئے۔ اگر ماشاءاللہ اگر بڑی خواہش ہے، بلند سوچ ہے کہ بچوں کو انجینئر بنانا ہے، اگر کہیں کسی کالج میں 2 لاکھ کی ضرورت پڑے، ہاں آپ کو تو پتہ نہیں ہے 1 سال کی فیس 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، تب جا کے کوئی آفیسر اور انجینئر بنتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے کے اندر ذہانت ہے، میرا بچہ ٹیلنٹ ہے، میرے بچے کے اندر کافی جذبہ ہے، حوصلہ ہے، لگن ہے، محنت ہے، یہ بچہ قوم اور ملت کی خدمت کر سکتا ہے، بڑا سے بڑا مقام پیدا کر سکتا ہے، نام پیدا کر سکتا ہے، تو آپ اپنی زمین کو بیچ دیجئے، کوئی ڈریے نہیں، شرم نہیں کیجئے، یا پھر جو ہے نا آپ افسوس نہیں کیجئے۔ اگر آپ کو بیچا، بڑا سے بڑا مقام حاصل کر لیا، تو کتنی زمینیں جائیداد ہوگی تو اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے تعلیم کے پنجہ میں شمشیر جہاداری، اور اس قوم کی امراض ملت کی دوا ہے، تعلیم اس قوم کی امراض ملت کی دوا، تعلیم اس قوم کی امراض ملت کی دوا ہے، تعلیم خون فاسد کے لیے مثل نیشتر۔ یعنی دونوں اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم و ملت کی ترقی کا واحد سبب، سنگل سبب تعلیم ہے، علم ہے۔ مدرسے میں پڑھانا ہے، اسکول میں پڑھانا ہے، کالج میں، اگر آپ تعلیم سے جوڑتے ہیں تو ہمارے اندر جو بھی فقیری ہے، محتاجی ہے، افلاس کا معاملہ ہے، اور جو بھی محتاجگی اور جو بھی غربت کا ماحول ہے، تمام ختم ہو جائے گا۔ ارے دوسرے یہاں کہاں غربت ہے، اتنی پریشانی ہے، تمام لوگ خوشحال ہے، کوئی فوسا گھر نہیں ملے گا، کوئی محتاج نہیں ملے گا، کوئی کاسہ گداری لیے نہیں پھرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں علم ہے، تعلیم ہے۔ کم سے کم کامیابی یہ ہے کہ بچہ، وہ اس کا لڑکا، اس کی اولاد اسکول میں نوکری حاصل کرتا ہے، اور نہیں تو کمپنی میں جاب کرتا ہے، 20-30 ہزار روپے ایسے ہی ہر گھر میں آتے ہیں۔ کیوں وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ اس کے پاس تعلیم ہے، تعلیم کی اہمیت سمجھتا ہے، وہ گھر بار سب بیچ کے پڑھاتا ہے۔ بچے کو پڑھانا وہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، ان کے پاس علم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اہمیت ہے، تب جا کر کے قوم ترقی کر رہی ہے، دنیا میں وہ بڑا سے بڑا مقام حاصل کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر اروا ہو، مزو پٹی ہو رہی ہے، پورا سواس ہو، یہاں تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بس ابھی پیسے چاہیے، زری کے لیے، بیگ کے لیے بھیج دیا، 2-4 ہزار بھیجا، بس خوش ہو گئے، پوری زندگی جہاں ہے وہیں رہ گئے، ضروریات بڑھ جاتی ہے، مزید پریشانی شروع ہو جاتی ہے، تو کیسے قوم ترقی کرے گی؟ زوال پہ زوال آتا جا رہا ہے۔ بس میں آخر میں ہی کہوں گا کہ آپ اس مدرسۃ
तौहीद व सुन्ना में बच्चों को पढ़ाइए और इस मदरसे, इस मस्जिद और जो भी जिम्मेदारान हैं आप उनका जो है हर एतबार से साथ दीजिए और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमारा बच्चा जाहिल ना रहे और खुद भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। ये आप पर दीनी फरीजा है, इसके बगैर आपकी जिंदगी का कोई एतबार नहीं है और दुनिया आखिरत में बगैर तालीम के आप जानवर की तरह आपका मकाम होगा और आप तहस नहस हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आप जिम्मेदारों का हौसला बढ़ा है, आप उनका साथ दे, आप उनके शाना बशाना खत्म से खत्म मिला करके, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप जो है जान से साथ दें। आप जो है यहाँ के असातिज़ा उलमा का एहतराम करें और उनको खुश रखने की कोशिश करें, यहाँ के बच्चों का एहतराम करें, बच्चों का ताउन करें और कोशिश करें कि जो भी इदारे हों, इदारे चलें, बढ़ें और बने, लेकिन जो है कोई आपस में कोई हसद नहीं, दुश्मनी नहीं, कोई दिल में अदावत नहीं होनी चाहिए और सब मिलकर के आप आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह आप कौम की तरक्की होगी, आप तमाम की तरक्की होगी और यही आपके लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी है। और हसनैन साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है पूरी जवामर्दी के साथ, पूरे हौसला के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप जो है इस दावत अल्लाह के काम में, इस्लाम के फरोग में और नई नस्ल को सीखने संवारने में लगा दे। आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नबी और रसूल की हिदायत है और अंबिया की सुन्नत रही है कि जब इस्लाम की दावत दी तो कहा ये मजनू है, ये पागल है, दीवाना है, क्या कर रहा है, ये तो शायर है और क्या क्या इल्जामात आए। यहाँ तक कि हमारे महबूब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या दूसरे लोगों ने शुरू किया वो भी अच्छी तरह से आपके जहनों में है। जानते हैं कि लोगों ने आपके साथ बुरा से बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि एक मौके से आए अल्लाह के रसूल को ताइफ वाले इतना मारा कि खून गिर गिर करके आप इतने जख्मी हो गए कि पांव खून से बढ़ गया। क्यों? इसलिए कि वो एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे, इस्लाम की तरफ बुलाते थे, लेकिन नबी ने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है, ये दुनिया तो फानी है और उसके बाद हमें असल मकाम तो आखिरत में मिलना है और हम इसी काम के लिए पैदा किए गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की रियाजत है, अल्लाह की खुशनुदी है और इनके बगैर हम अल्लाह की बात नहीं कर सकते हैं, अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर सकते हैं। बच्चे खामोश रहें, बच्चे खामोश रहें, आवाजें आ रही हैं, आपके लिए हम बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए। तो हमारी जिंदगी का मकसद कुल जानिब से, चार जानिब से ही है कि अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह की इबादत बगैर तालीम के इल्म के नहीं कर सकते। लिहाजा हमें किसी की परवाह नहीं करनी है, चाहे इस इदारा मदरसतुत तौहीद व सुन्ना के रईस हो, मुअस्सिस हो या यहाँ के असातिज़ा हो या यहाँ के तलबा हो या लोग हो, आप परवाह ना करें, तकलीफें झेलें, बर्दाश्त करें, आजमाइशें आएंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये नबवी मिशन है, इसको आगे बढ़ाना है। और एक शेर आपकी खिदमत में, आपके हदिये में पेश करना चाहूँगा कि बादे तुंदे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। बादे तुंदे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लिहाजा हम तमाम लोग मुसलमान हैं, हम तमाम लोग एक ही बिरादरी के रहने वाले हैं, तमाम आपस में रिश्तेदार हैं, हम तमाम का मिशन एक ही है, हम तमाम का मकसद एक ही है, सबको दुनिया से जाना है। आज किसी को, कल भी मौत हुई, परसों इस कौम और बिरादरी के सूरमा मेमार तमाम अफराद जो उलमा है, पढ़े लिखे हैं, उनके उस्ताद असातिज़ा मौलवी अब्दुल अज़ीज़ सल्फ़ी रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया, जिन्होंने कौम को सींचा, संवारा और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। किस बस्ती के लोग उन्हें नहीं जानते हैं, चाहे अरवा हो, मधुआ पट्टी हो, रगेपुरा हो, सुहास हो, कौन अब्दुल अज़ीज़ सल्फ़ी को नहीं जानता। उन्होंने अपनी जिंदगी से कितनी की जिंदगियां बना दी और अपने खून पसीने को दूसरे के संवारने में लगा दिए। लोगों ने उन पे बहुत सारे इल्जामात लगाए कि ये मुशरिक है, तो ये फला है, तो ये झूठा है, तो ये हरामखोर है, तो इनके पास तकवा नहीं है, तो ये ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए रोते हैं, बिलखते हैं और उनके पास जो है रिया है, नमूद है, शोहरत है और ये दूसरों की चापलूसी करते हैं और क्या क्या। बहरहाल इंसान की जाती कमजोरियां हो सकती है, लेकिन उनका जो एहसान है कौम मिल्लत पर, हम उसको नहीं बुला सकते हैं। और उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने कौम को सींच करके संवार करके दुनिया से चले गए, वो चले गए। कल किसी औरत का इंतकाल हुआ, जनाजा है और हर दिन मौत होती रहती है। हमारी नसीहत के लिए, हमारी इबरत के लिए ये मौत काफी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कफा बिलमरी कफा बिलमौति वाइजा, कि मौत सबसे बड़ा नासिह है। मौत से अगर आप नसीहत लेना चाहे तो ये आपके लिए काफी है। कोई तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जलसा की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी सेमिनार की और किसी इजलास की, किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मौत को देखें कि बस ये मौत, जिंदगी खत्म हो गई, इंसान की जिंदगी अफसाना हो जाती है। एक नन्हा सा दिया, जिंदगी क्या है? एक थरकता हुआ नन्हा सा दिया, एक ही झोंका जिसे आके बुझा देता है। शायर कहता है कि जिंदगी क्या है? एक थरकता हुआ नन्हा सा दिया, इसे एक ही झोंका आके बुझा देता है। तो फिर क्यों हम आपस में लड़े मरे, झगड़े, दुश्मनी रखें, जब सबको जाना है, आखिरत में मिलना है। तो इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम भाई भाई हैं, तो आप तमाम लोग एक दूसरे के कार खैर में शरीक हो और किसी के खिलाफ ना हो। अगर कोई तकलीफ है तो आप कहिए कि मुझसे आपको तकलीफ है, आप मुझे नुकसान ना पहुंचाए, आप दिल साफ रखें। जिस दिल में हो कीना, वो सीना नहीं अच्छा, वो सीना कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर हमारी बातों से अगर कोई एतराज है, इख्तिलाफ है, तो हमें कह सकते हैं, मिल सकते हैं। और अगर कोई तकलीफ हुई है तो हम माजरत खा हैं, माफ़ी मांगते हैं और हम कोशिश करेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि आप मिले या जो कोई भी हो। तो हम तमाम लोग भाई भाई हैं, भाई एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता, जलील नहीं करता, रुसवा नहीं करता और नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। मोमिन तो वो है, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जबान से और पैर से और उनकी कोशिश से तमाम लोग महफूज है। हम इन्हीं चीज़ों पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे लहा हम तमाम लोगों को तालीम की जीनत से आरास्ता और पैरास्ता होने की तौफीक अता फरमाए। जो माँ बाप हैं, गार्जियन है, उन्हें बच्चों को तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को आपस में मिलजुल करके मुत्तहिद और मुत्तफिक के साथ और भाई भाई बन करके रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम तरह की अदावत से, दुश्मनी से, कीना कपट से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ खबर रखती है। बड़े ही बेहतरीन उसलूब और लहजे में फजीलत शेख उस्ताद मुकर्रम जनाब फहीम जसीमुद्दीन तैमी मदनी, उस्ताद जामिया इमाम इब्न तैमिया, हम तमाम लोगों के सामने अपने दिल की बात रख रहे थे और हमें ये पैगाम दे रहे थे कि हमें मिलजुल करके चलना है, एक साथ आगे बढ़ना है। इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा था कि मैं कदा सभी का है, कदम कदम हम चले, हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले, न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चले, ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चले। और एक और शेर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, अकबर इलाहाबादी का बहुत प्यारा शेर है कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, गुब्बारों से उड़ो, चर्ख पे झूलो, मगर एक सुखनमंद बंदे आजिज़ की रहे याद, तुम खुद को और अल्लाह रब्बुल आलमीन को न भूलो। ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए कि हम खुद को और साथ ही साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम का रास्ता करें, दीनी तालीम दें, उन्हें सिखाएं अदब क्या है, तालीम क्या है, जिंदगी जीने का सलीका क्या है। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। हमारे बच्चों की ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। लिहाजा बिला